بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 151واں دن 1 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کے لیے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی کے شوق میں بے چین ہو گئے۔ چنانچہ ماہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ خراش بن امیہ خزاعی کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، مگر اہل مکہ نے بدسلوکی کرتے ہوئے ان کے اونٹ کو مار دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں ان کے قتل کی خبر مشہور کر دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پلیٹیپس، یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا ہے، منہ بطخ جیسا، دم اور پیر مگرمچھ کی طرح ہوتے ہیں، اس کے جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے، اس کے پچھلے پیر میں زہر ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے، جبکہ انڈے دینے والا کوئی بھی پرندہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا۔ غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جمعہ کے روز نماز فجر کی مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ لوگوں سے تعریف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زمزم میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا،
یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالی کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو، اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔